یہ چیزیں آج کل ہم اتنی آسائشیں میسر ہیں, مگر ہماری مائیں جو کچھ کرتی تھی, تو بس میں تو یہی کہتی ہوں کہ ہر ماں کو جتنا بھی ہم خراج تحسین دیں اتنا ہی کم ہے. اب میں بتاتی چلوں جی, ہمارے ساتھ ہماری نیوٹریشنسٹ عفیرہ آ چکی ہیں. وعلیکم السلام. اور ہماری بہت ہی پیاری شخصیت جو ماں کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ تھیں, ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, کیونکہ ہمیں اتنے زیادہ سوال آئے جو آپ سے پوچھنے, اور خاص طور پہ کہا گیا کہ آپ کو بلایا جائے دوبارہ سے اس سیگمنٹ میں بھی, تو آپ سے ہم استفادہ لیں گے. جی اور آغا صاحب بھی ہیں. آغا صاحب تو بیٹھے ہیں طب نبی کے حوالے سے بہت زبردست وہ مشورے بھی دے رہے ہیں ماؤں کو, بچوں کو کیا کھانا چاہیے. اچھا عفیرہ, میں آتی ہوں آپ کی طرف, میں بس ایک بات صرف ریسیپی بتا دوں, اپنا بیک پارلر کی جو ریسیپی ہم بنانے جا رہے ہیں جی, اس میں میکرونی ہم نے بوائل کر لیا ہے, چکن ہے ہمارے پاس, ہری مرچیں ہیں, اس کے ساتھ ہری پیاز ہے, لہسن ہے اور شملہ مرچ ہے. چکن کے آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے, اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے گاجر یا ٹماٹر دونوں میں سے کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں. اس کا مسالہ جو ہے چکن کے ساتھ آپ نے صرف مسالے کو بھون لینا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اس میں تمام چیزیں ڈال کر آخر میں میکرونی ڈالا اور آپ نے مکس کر لیا, آپ کی ریسیپی تیار ہو گئی. افطار کے ٹائم یا سحری کے ٹائم کبھی بھی آپ, افطار ڈنر جو ہوتا ہے اس پر بھی آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک دفعہ جب آپ کوئی بھی چیز ڈال دیں کڑاہی میں, اس میں پلٹے نا, اس کو اچھی طرح ایک سائڈ پہلے نیچے سے ایک دفعہ پک جانے دیں اچھی طرح سے, اس لیے کہ بار بار دیکھیں سموسے کی پٹی بہت نازک چیز ہوتی ہے, یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم اگر بار بار چمچہ ماریں گے ایک تو ٹوٹ بھی جائے گی, دوسرا یہ کہ آئل کا ٹمپریچر جو ہے وہ نیچے آ جائے گا. جب نیچے آئے گا تو آپ کے سموسے آئلی سے ہو جائیں گے, اس پہ آئل نظر آنے لگ جائے گا. ٹھیک ہے, ڈرائی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کبھی سیکھنے کا بڑا اچھا موقع ہوتا ہے جب آپ کسی دکان پر جاتے ہیں سموسے خریدنے کے لیے, تو ان کا جو آئل ہوتا ہے وہ کافی گرم ہوتا ہے, دیکھا ہوگا وہ یوں ڈالتے ہیں اور یوں ہی نکال لیتے ہیں. ہاں, تو بس یہ اس کا ٹمپریچر صحیح رکھنا ضروری ہے, اس بات کا ضروری ہے. اور وہ صحت کے لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ آئل صحیح نہیں ہے, طریقہ کار صحیح ہے. ٹھیک ہے, طریقہ کار صحیح ہے, لیکن آئل جو ہے نا وہ جو ہے ناقص ہوتا ہے بہت زیادہ, تو وہ ہمارے صحت کے لیے صحیح نہیں ہے. اس سے کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے, ہارٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس کو کیسے مکس کریں گے آپ؟ بس یہ پہلے میں چکن کو ڈالوں گا, اس کے ساتھ لہسن کا پیسٹ ڈالوں گا, اس کے بعد یہ جو بیک پارلر کے اندر جو ایک پیکٹ مسالے کا ہوتا ہے جی, یہ ہم اس میں ڈال دیں گے, اور باقی تمام چیزیں ڈال کے آخر میں میکرونی ڈالا ہم نے اور مکس کر دیا اس کو ساتھ میں. اور اس کے ساتھ آج جو سیلڈ جی بننے جا رہا ہے, سیلڈ بھی بنا رہے ہیں, وہ بڑا زبردست 4 بین سیلڈ, 4 بین سیلڈ, یعنی کہ ہیلدی سیلڈ. جی, اس کو ہیلدی چاٹ بھی کہتا ہوں میں, لیکن وہ چاٹ والی چیز ہے, لیکن اس کے اندر بینز استعمال ہو رہے ہیں, بینز کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ کے صحت کے لیے بہت زبردست, بہت اچھا ہے, بہت اسکن کے لیے بہت اچھا ہے, بالوں کے لیے بہت اچھا ہے, بالوں کے لیے بھی. یہ میں شامل کرتی ہوں آپ کو بھی اس حوالے سے. بالکل بالکل. اس میں لوبیا بھی ہے, اس میں مختلف چیزیں آپ استعمال کریں, مکئی کے دانے استعمال ہوتے ہیں. اور کیا اس کے اوپر تھوڑا سا چیز جو ہے وہ اسپریڈ کریں گے آپ یا نہیں؟ چاٹ, بالکل چاٹ کی طرح, چاٹ کی طرح, جیسے چٹپٹا سا نہیں بنتا, جیسے چنے کی چاٹ آپ کھاتے ہیں, جی بالکل, بس اسی طرح سمجھ لیں لوبیا اور مکئی وغیرہ کی چاٹ. ٹماٹر نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے, تاکہ جو کچھ بن رہا ہے میں کھا سکوں. بالکل بالکل, انشاءاللہ. اچھا جی, بالکل ٹھیک ہے. عفیرہ, جس سے ابھی انہوں نے بات کی لوبیا کی, میں آپ کو بھی یہیں سے شامل کرنا چاہوں گی. آپ کو پتہ ہے ماں کا ٹاپک ہے, اور عباس صاحب سے اس حوالے سے میں نے بہت سارے سوال پوچھے کہ جو خواتین اپنے بچے کو بہت میٹھی غذا دیتی ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں. انہوں نے طب نبی کے حوالے سے روشنی ڈالی, آپ بتائیں بینگ اے نیوٹریشنسٹ, بالکل کیا فائدہ اور کیا نقصان. ریما, میں جب اسٹوڈنٹ تھی, جب میں نیوٹریشن پڑھ رہی تھی, تو میری ٹیچر نے ایک بات یہ بولی تھی کہ جب بچوں کو ہم دودھ بنا کے دینا شروع کرتے ہیں, جب وہ مدر فیڈ سے نارمل فیڈ پہ آتا ہے, تو ہم چینی شکر ایڈ کر کے کیوں کرتے ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا, تو ماؤں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو میٹھے کا عادی بنائیں. ایک شوق کی حد تک اور ایک کریونگ کی حد تک میٹھا صحیح ہے, لیکن میٹھے کی زیادتی, شکر کی زیادتی ہماری ڈائٹ میں ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہے. بچے انٹے انلیس کے خدا نخواستہ کسی بیماری کا شکار ہوں یا نہ ہو, اس کے علاوہ آپ کو ان کو ہیبیچول نہیں بنانا چاہیے. اب وہ اگر خدا نخواستہ کسی بیماری کا شکار ہے تو وہ اکارڈنگ ٹو ڈیزیز ڈائٹ ہوتی ہے, لیکن اگر آپ شکار بنا دیں گے, لائک وہ ہیبیچول ہو گئے, تو وہ پھر آگے جا کے ان کے لیے مسئلہ کرے گا. کچھ بچے اوبیس ہوتے ہیں, موٹے ہو جاتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ٹربل
کر رہی ہوتی ہے. تو شکر کم سے کم دینا چاہیے. شہد اور بہت زیادہ بھی اگر آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو براؤن شوگر کریں. شہد کے بارے میں بھی عباس بھائی نے اتنی زبردست بات بولی ہے کہ سوہلے بنانا ہے اپنے اولادوں کو تو آپ شہد ایڈ کریں. تو روزانہ جس چیز میں بھی آپ کو دینا ہے, دودھ میں یا کسی بھی چیز میں, وہ شہد ایڈ کر کے دیں. بالکل ٹھیک. اور بینز کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو وہ تو فل آف پروٹین ہے. ہمارے بالوں میں پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے تو گرنے لگ جاتے ہیں اور ہیلدی نہیں رہتے. تو یہ تو بھائی بڑی زبردست چیز بتا رہے ہیں. فرحانہ اویس صاحبہ, آپ تشریف لائی ہیں, میں اسی چیز کو ماں کی طرف لے کر آ جاؤں گی. ماں کتنا ہماری صحت کا خیال رکھتی ہے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں, چھوٹے ہونے سے لے کر جب تک بڑے نہیں ہو جاتے, ایون جب تک کسی بھی ایج میں چلے جائیں, ماں کو ہمیشہ فکر ہوتی ہے. ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو بچے اس کے لیے وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے جو ماں ان کے ساتھ کرتی ہے جب وہ بچے ہوتے ہیں, کیونکہ جب بہت بڑے ہو جائیں نا ماں باپ, وہ بھی بچوں والا بیہیو کرتے ہیں. تو وہ جو کچھ لوگ, کچھ فیملیز ایسی بھی میں نے دیکھی ہیں یا سننے میں بھی آیا ہمارے, کہ وہ والدین کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور صرف آ کر ایک دفعہ دروازہ کھولا, سلام دعا لی اور چلے گئے. کسی تقریب میں جاتے ہوئے ان کو ساتھ نہیں لے کر جاتے کہ اگر کوئی چل نہیں سکتے تو ویل چیئر پر لے جانے کا مسئلہ ہے, تو وہ بہت زیادہ اوائڈ کرتے ہیں. ہمارے دین کی روشنی میں اس ایکٹ کو آپ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, تو ان کی والدہ جب بہت ضعیف ہو گئیں تو وہ انہیں خود اٹھایا کرتے اور خود ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا پلایا کرتے. تو جس خلیفہ کے دور میں وہ رہ رہے تھے, انہوں نے ان کو ایک خطیر رقم بھیجی کہ آپ یہ رقم لیں اور ایک بہت اچھا کوئی ملازم رکھ لیں, اپنی والدہ کے لیے کوئی ملازمہ رکھ لیں تاکہ وہ ان کی خدمت اچھی طرح سے کر سکے. تو انہوں نے جواب میں یہ ان کو کہا, رقم بھی لوٹا دی اور یہ کہا کہ جب میں بہت چھوٹا تھا اور چلنے پھرنے کا قابل نہیں تھا تو میری والدہ نے کوئی خادمہ میرے لیے نہیں رکھی تھی, تو اس لیے میں بھی اپنی والدہ کے لیے کوئی خادمہ نہیں رکھوں گا. اور ہمارے سامنے تو اتنی مثالیں ہیں. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ کس دور میں وہ موجود تھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں, لیکن صرف اور صرف اپنی والدہ کی وجہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے نہیں آ سکے, کیونکہ وہ اتنی ضعیف تھیں کہ وہ اپنا کھانا بھی نہیں کھا سکتی تھیں اپنے ہاتھوں سے, چل پھر بھی نہیں سکتی تھیں. تو وہ سارے ان کے کام خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے اور ان کو کھانا بھی اپنے ہاتھ سے کھلایا کرتے تھے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایک دن ایک یمن سے شخص آئے گا, اس کا نام اویس کرنی ہوگا, تو جب تم اسے پاؤ تو اس سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے اور تمہارے لیے دعا کرے. تو حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان سے دعائیں کروائیں, اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ماں کا رتبہ کیا ہے, جو خدمت کرتے ہیں وہ کہاں تک پہنچتے ہیں. پھر اسی طرح ایک مرتبہ ہماری ماں, آپ شاید بریک لینا چاہ رہی ہیں؟ جی جی جی, خوبصورت باتوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا, لیکن اس وقت لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. تیاری کہاں تک پہنچی؟ تیاری بالکل کمپلیٹ ہو چکی ہے. سموسے ہمارے جو ہے سبروسے کے کرسپی تیار ہو چکے ہیں. تیار ہو چکے ہیں. اب میں جا رہا ہوں اپنے جو بیک پارلر ہے اس کے سٹارٹ کے لیے, اور سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہیلدی ڈالڈا, اور اس کے بعد اس میں ہم نے جو ہے آئل کی کوئی کوانٹٹی نہیں ہے, جتنی مرضی آپ کوانٹٹی نہیں, 1 سے 2 ٹیبل اسپون کافی ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہ ڈالیں. ٹھیک ہے جی. اس میں ہم نے چکن شامل کر دی, اور اب میں بیک پارلر کا جو مسالہ اس پیکٹ کے اندر مکرونی کے ساتھ ہوتا ہے, آج ہم بہاری جو ہے بوٹی مکرونی تیار کر رہے ہیں, اس میں جو مسالہ ہوتا ہے یہ ہم نے صرف ایڈ کر دینا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے سارا, اور اس کے علاوہ نہ نمک ڈالنے کی ضرورت ہے نہ کسی اور مسالے کی ضرورت ہے, بس اسی کے ساتھ آپ جو ٹیسٹ میں اضافہ کرنے کے لیے شملہ مرچ وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں. وہ جادو کی پڑیا کافی ہے. جی, جادو کی پڑیا کافی ہے, سارا فلیور اس کے اندر, سارا فلیور اس کے اندر بھی. اوور ٹو. بہت شکریہ. میں بتاتی چلوں جی, ہمارا بائک کے لیے سوال ہے, لیکن اس سے پہلے میں رزلٹ اناؤنس کر دوں. ہمارے آج 3 پارٹیسپینٹس تھے, صدا حسین, علی بیگ اور ہانیہ بیگ, تینوں نے کھیلا. تو میں بتا دوں کس بچے نے کتنے صحیح جواب دیے تھے. ان میں سے ہانیہ بیگ نے 8 سوالوں کے صحیح جواب دیے, علی بیگ نے 11 سوالوں کے صحیح جواب دیے, اور آج کے ہمارے ونر ہیں صدا حسین, جنہوں نے 12 سوالوں کے صحیح جواب دیے. آپ تینوں آ جائیں ادھر, آپ بھی آ جائیں. علی, 1 سوال سے, صرف 1 سوال سے آپ رہ گئے, لیکن رہے نہیں, کوئی بات نہیں, آپ کھیلے بہت اچھا. ہانیہ آپ ادھر آ جائیں.
ٹھیک ہے ہانیہ, آپ کو میری بات یاد ہے نا, آپ کو نا پرومس بھی یاد ہے آپ کو, ٹھیک ہے, اسلامیات کے ساتھ آپ نے باقی سبجیکٹس کی طرف بھی توجہ دینی ہے, ٹھیک ہے, شاباش بیٹا. اور علی, آپ بہت اچھا کھیلے, بہت کانفیڈنس سے کھیلے, مگر آپ نے اور محنت کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور صدا, آپ بھی بہت اچھا کھیلے, لیکن اس کامیابی کو سر پہ سوار نہیں کرنا, کیونکہ آگے آپ کا کمپٹیشن بہت بہت محنت والے طالب علموں کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. تو صدا کے لیے جی زبردست کلیپ, بلکہ ان دونوں بچوں کے لیے بھی. اور آپ آگے کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ چلیں گے, اور آپ تینوں کے ساتھ بیگ پارلر کا ایک ایک تحفہ ساتھ جائے گا. بہت شکریہ, شاباش. یہاں میں بتاتی چلوں جی, بائک کے لیے سوال ہے ہمارے ای میکس کے جتنے بھی ناظرین ہیں, اور خاص طور پہ جو یوٹیوب کے ہمارے ویورز ہیں, یہ ان کے لیے ہے. آپ نے کرنا کیا ہے کہ ای میکس یوٹیوب پر جا کر اس سوال کو آپ کامنٹ میں جائیں گے, سوال کے کامنٹ میں جائیں گے, اور پیج کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے. اس میں فیصل قریشی نے ماں کے حوالے سے ایک نظم پڑھی ہے, آپ نے بتانا ہے کہ وہ کس نے لکھی. سوال اور نظم دونوں یوٹیوب پہ موجود ہیں, لنک آپ ٹکر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو جو صحیح جواب اور جتنی جلدی دے گا وہ اتنی ہی جلدی بائی کا حقدار پائے گا. لیکن یہ صرف اور صرف یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کے لیے ہے, جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ای میکس یوٹیوب کے تمام دیکھنے والوں کے لیے ہے. باتیں بہت ساری ہیں اور وقت کم ہے, وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. تو میں سب سے پہلے عفیرہ آپ سے پوچھوں گی کہ آپ بتائیے, کچھ مائیں ہوتی ہیں جو پریشان ہوتی ہیں کہ ان کے بچے پراپر ڈائٹ کے باوجود موٹے نہیں ہوتے, پتلے ہی رہتے ہیں, اور کچھ کے قد نہیں بڑھتے. بالکل. تو ان کو کیا ایسی بچوں کو ڈائٹ دینی چاہیے؟ ماں بیسکلی ایک ٹائم, بہت سارے نام ہیں, لیکن ایک پریشانی کا بھی نام ہے, جو کہ اپنے بچوں کے لیے ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی پریشانی رہتی ہے. اگر بچوں کا قد نہیں بڑھ رہا, تو پہلا پوائنٹ تو یہ کہ انہیریٹنٹلی تو نہیں ہے. اگر انہیریٹنٹلی ہے تو آپ نے شروع سے, جو میں ڈائٹ بتا رہی ہوں, شروع سے دینی ہے. سنگھاڑا ہمارے پاس سردیوں کے موسم میں آ رہا ہوتا ہے, بیسٹ ہے کہ آپ اس کو اس وقت لے کے بوائل کر کے, چھیل کے فریز کر لیں, یا اس کو سکھا کے اس کا پاؤڈر بنا لیں. تو گھر میں جو بنائیں گے وہ بیسٹ ہوگا. ادروائز آپ کسی بھی شاپ سے جا کے پیور سنگھاڑا آپ خریدیں, جو سنگھاڑا ہے پاؤڈر نہیں لیں, اس کو لا کے پھر یا پسوا کر پاؤڈر فارم میں آپ ایئر ٹائٹ جار میں رکھیں. آپ بنانا شیک بنائیں, بنانا شیک میں وہ 2 ٹیبل اسپون آپ نے سنگھاڑے کا پاؤڈر ایڈ کرنا ہے. سنگھاڑے کا پاؤڈر جو ہے وہ ہائٹ بوسٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو جن بچوں کا قد نہیں بڑھ رہا, یا آپ کو ایسا خوف ہے کہ ہمارے گھر میں بچوں کے قد چھوٹے رہ جاتے, تو ان کو بچپن سے دیں, یا پھر 11 سال کی عمر کے بعد سے دیں, شیک میں ڈال کے, تو ہائٹ تیزی سے نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جہاں پہ موٹاپے کی بات ہے کہ بچے موٹے نہیں ہو رہے, تو وہاں پہ میں کہوں گی کہ بچے مضبوط ہونا چاہیے. پہلی چیز, بچوں میں کمزوری نہ ہو. کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچے اچھے انرجیٹک ہیں, لیکن ان کو یہ ہوتا ہے میرا گوگلو ہونا چاہیے, یہ گال ہونے چاہیے. تو والی چیز ہر بچے کے اندر ٹینڈنسی نہیں ہوتی ہے, لیکن ہاں آپ کا بچہ ڈراؤزی نہیں ہونا چاہیے, آپ کا بچہ انیکٹیو نہیں ہونا چاہیے. تو وہ ساری چیزوں کے لیے آپ نے ڈائٹ میں فیٹنگ ڈائٹ دینی ہے. گھی, مکھن, دیسی گھی ہو گیا, دودھ اچھا دینا ہے, خالص غذا دینی ہے, اور ساری چیزیں کھلانی ہے. یہ نہیں کہ یہ اور وہ اس طرح سے میرا بچہ نہیں کھاتا, یہ ماں کا کام ہے کہ وہ سب عفیرہ کے تمام زبردست جو ٹپس ہیں وہ آپ نوٹ کر لیجئے اور ان پر عمل کیجئے گا. آغا باز صاحب, آپ سے میں پوچھوں گی, کچھ ماؤں کو یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے بچے روتے بہت ہیں, تو طب نبی میں ایسا کوئی ہے نسخہ؟ جی ہاں بالکل ہے, جس کے استعمال سے بچوں کا رونا جو ہے وہ کم ہو جائے. بہت اچھا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک عورت اپنا 9 مولود بچہ, مطلب 2-4 دن کا تھا, اور روئے جا رہا تھا, چپ نہیں ہوتا تھا. تو مولا کے پاس لے کے آئے کہ مولا میں بہت پریشان ہوں, میرا بچہ چپ نہیں ہوتا. تو مولا نے اس سے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم بچے کے اوپر 3 بار سورہ ناس, 3 بار سورہ فلق, اور 100 مرتبہ سورہ توحید, جیسے لوری سناتے نا ویسے آپ سنائیں, یا قرآن کی آیتیں بچوں کو. بچہ سو جاتا ہے. ہزاروں خواتین کا یہ مسئلہ میں نے صرف یہی بتا کے حل کیا, بچہ سو جاتا ہے. اچھا, دوسری ایک چیز جلدی سے بتا دوں, جو عورتیں ماں نہیں بن پاتی ہیں, بانجھ ہو جاتی ہیں, اس کی بھی ایک وجہ ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کے دن سے لے کے 7 دن تک 4 چیزوں کا عورت پرہیز کرے: دودھ, کھٹا سیب, سرکہ اور دھنیا. ان 4 چیزوں کا عورت پرہیز کرے, ورنہ بانجھ پن پیدا ہو جائے گا. اور اگر بانجھ پن پیدا ہو گیا تو اس کا علاج صرف یہ کرے جو میں بتا رہا ہوں, سر میں صرف مہندی لگائے, ہفتے میں 3 دن, بانجھ پن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. جی میرے پاس تو بہت سارے قصے ہیں. جی میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنت کی سیر کے لیے گئے
تو وہاں پر انہیں کسی کی قرأت کی آواز آئی تو آپ نے پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ قاری کون ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو پھر آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہاں یہی احسان ہے، یہی احسان ہے. تو آپ نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، احسان سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بے حد اچھا سلوک کرتے ہیں، اور جو اچھا سلوک کرتا ہے اس کا مقام جنت میں اسی طرح سے ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ رب العزت سے پوچھا کہ پاک پروردگار جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا پڑوسی ایک قصاب ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور اگر ملنا چاہتے ہو تو مل لو. اب آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ قصاب اور میرا پڑوسی، پتہ نہیں وہ کیا کرتا ہوگا جو اللہ رب العزت نے میرا پڑوسی اسے بنایا. آپ اللہ تعالیٰ سے اس کا پتہ پوچھ کر اس کی دکان پہ چلے گئے اور اس کو کہا کہ میں ایک دن تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں. قصاب نے کہا کہ بس میرا تھوڑا سا کام رہ گیا، یہ میں کر لوں تو آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا اگر کوئی کہہ دے کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں تو عرب اسے منع نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے. تو تھوڑی دیر کام کرنے کے بعد اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور گھر لے کے چلا گیا. اور تھوڑا سا گوشت جو گھر لے کے گیا تو اس نے جلدی جلدی پکایا اور کہا کہ آپ 2 منٹ انتظار کریں، میں ذرا اپنی والدہ کو کھلا دوں تو پھر میں آپ کو بھی پیش کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا مجھے اجازت دو، میں تمہاری ماں سے مل لوں. تو جب اس نے اجازت دی اور آپ ملے تو آپ کو اندازہ ہوا کہ وہ والدہ اتنی ضعیف ہیں کہ نہ اٹھ سکتی ہیں، نہ بیٹھ سکتی ہیں، نہ اپنے ہاتھ سے کھا سکتی ہیں. تو اس قصاب نے والدہ کو اٹھا کے اپنی گود سے لگا کے سینے سے لگا کے بٹھایا اور پہلے وہ نوالوں کو چباتا اپنے منہ میں اور اس کے بعد ان کے نرم کر کے اپنی ماں کے منہ میں ڈالتا. اور جب وہ کھانا کھا رہی تھیں تو کھانا کھاتے کھاتے انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ تجھے پروردگار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں ہی موسیٰ ہوں اور اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے. اور اسی طرح ایک چھوٹی سی چیز اور بتاؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے. جی ضرور، مگر ایک سوال بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آج کل کی جو ماں ہے وہ بہت مصروف ہے، وہ اپنے بچوں کو وہ ٹائم نہیں دے پاتی جو ماضی میں خواتین دیا کرتی تھیں. اب یہ بتائیں کہ وہ کیسے کس طرح سے اپنے بچوں کے قرب کو حاصل کریں اور ان کی تربیت پر کیسے، کیا اس کا منفی اثر پڑے گا یا مثبت اثر پڑے گا؟ دیکھیے آسان ترین نسخہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اپنے بچے کو کچھ اچھا بنانا چاہتے ہیں تو آپ خود اچھے بن جائیں. بہترین، اپنا کردار اچھا کر لیں. آپ نماز پڑھیں گے، بچہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا. آپ اپنے ہاتھوں سے اور بچوں کے ہاتھوں کے ذریعے دوسروں کو کچھ دیں گے صدقے کے طور پہ، بچہ وہی کام کرے گا. آپ اپنے گھر کے لان میں چڑیوں کے لیے دانہ رکھ دیں گے، بچہ وہی کرے گا. آپ اپنے گھر میں آنے والی بلی کے لیے دودھ رکھ دیں گے، بچہ وہی کام کرے گا. آپ اپنے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں گی، آپ کی بیٹی کل وہی کرے گی. آپ اپنے ساس و سسر کے ساتھ جس طرح بہیو کریں گی، آپ کے بچے آپ کے ساتھ اور اپنے ساس سسر کے ساتھ اس طرح سے بہیو کریں گے. آپ کو کچھ سکھانے کی اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے. خاص طور پہ جتنا بھی وقت آپ کو بچوں کے ساتھ ملے اپنے غصے پر کنٹرول آپ اپنے کردار کو اچھا کر لیں، بچے اچھے ہو جائیں گے. بہت خوبصورت. جی آپ کچھ بتا رہی تھی. میں یہ بتا رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کہیں سفر پہ تھے تو وہ بہت تھک گئے پیدل چلتے چلتے. تو اللہ رب العزت سے کہا کہ میں تھک گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سامنے پہاڑی کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو میری سواری کا انتظام کر دو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک پہاڑی کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا عبادت میں مصروف تھا. آپ نے سلام کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، میری سواری کا بندوبست کر دو. اس نے غور سے آپ کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا، بادل کی طرف، اور بادل کو انگلی کے اشارے سے کہا کہ نیچے آ جاؤ. بادل نیچے آ گیا. آپ نے فرمایا اس پہ سوار ہو جاؤ اور اس کو بتا دو جہاں جانا ہے یہ تمہیں لے جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ یہ شخص مجھے اس طرح سے اشارہ کر کے بٹھا رہا ہے، یہ پتہ نہیں اس کا کیا مقام اور کیا رتبہ ہے، کیا شخص ہے. تو جیسے ہی آپ اس بادل کے ٹکڑے پر سوار ہوئے تو آپ نے اوپر دیکھا کہ میں اللہ سے پوچھوں کہ آخر یہ شخص کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی ماں کی کسی بات کو کبھی رد نہیں کیا. تو اس کی ماں نے مجھ سے دعا کی تھی کہ پروردگار تو بھی اس کی کسی بات کو رد نہیں کرنا، تو میں نے اس کو یہ مقام عطا کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات، کیا خوبصورت بات. ان خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری. اس وقت لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. خوش آمدید جی. خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری ہے اور خوبصورت اور مزیدار پکوان کا بھی. جی گلزار صاحب، آج کا تڑکا میں کیا کیا کچھ ریڈی ہو گیا؟ ایک بہت ہی ہیلدی چیز جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا، 4 بین سیلڈ، یعنی کہ 4 بین چاٹ جس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہم استعمال کر رہے ہیں سفید لوبیا، بہت ہی ہیلدی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ
جو ہے مکئی کے دانے, یہ بھی بڑے ہیلدی ہوتے ہیں. ساتھ میں جو ہے گاجر, یہ بھی ہیلدی ہوتی ہے. گاجر ہے نا, ٹماٹر تو نہیں نا؟ نہیں, ٹماٹر میں نے ہٹا دیا, آپ کو پسند نہیں ہے اس لیے. تھوڑی ہری مرچیں, چٹپٹا بنائیں گے اسے, تھوڑی سی کالی مرچ, زبردست. نمک استعمال کریں گے تھوڑا, اور اس میں جو ہے ہم نے پسند ہے مجھے, بس میں الرجی کی وجہ سے نہیں کھا سکتی. اور گارلک, فریش گارلک استعمال کر رہا ہوں میں تاکہ خون کی دورانیہ جو ہے نا وہ اچھا رہے آپ کا. اور تھوڑا سا لیمن جوس, یہ بھی بہترین ہے, اور تھوڑی سی پیاز. اور اس کے بعد میں استعمال کر رہا ہوں بیک پارلر کا کیچپ, تھوڑا سا. ارے واہ, ٹھیک ہے, اور بہت اس سے اچھی جو ہے نا چیز ہے کہ آپ کا ٹیسٹ, سیگمنٹ آخر میں ہوتا ہے. اس سے ٹیسٹ جو ہے نا تھوڑا اور اس کا زبردست ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ ہماری چاٹ تیار ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بس کینڈرل کے بارے میں بتا دوں گا. کینڈرل جو ہے صرف شوگر پیشنٹ کے لیے نہیں ہے, جو لوگ اپنا کیلریز بہت زیادہ نہیں بڑھانا چاہتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں, چائے کے ساتھ یا بہت ساری ڈرنکس آپ بناتے ہیں, اس کو میٹھا کرنے کے لیے, یا کھیر ہو گئی یا دہی جو ہے وہ رات میں آپ لیتے ہیں, اس میں بھی آپ کینڈرل استعمال کر سکتے ہیں. اس کی 1 سے یا 2 گولی آپ ڈال لیں اور آپ کا جو بھی کھانا ہوگا وہ میٹھا ہو جائے گا. اوور ٹو ریما جی. ایک عورت نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بیٹے کی تربیت کی خاطر دوسری شادی کرنے کی بجائے محنت مزدوری کر کے اسے پالا اور اچھی تعلیم دلوائی. وقت گزرتا گیا, بیٹا بھی ذہین تھا, اچھے نمبروں سے پاس ہوتا چلا گیا, یہاں تک کہ تعلیم مکمل ہوتے ہی اسے اپنی قابلیت کی بنا پر اچھی نوکری بھی مل گئی. بیٹا دن بدن ترقی کرتا گیا تو پیسہ بھی آنے لگا, لیکن اس پیسے نے اس کی اوقات بدل ڈالی. اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے میں اس کی شادی بھی ہو گئی. شادی کے بعد بیٹا دفتر سے آتا, ماں کو سلام کر کے اپنے کمرے کی راہ لیتا اور اگلی صبح ہی اس کی شکل دکھائی دیتی. شادی کے بعد بیوی کو ماں سے شکایت رہنے لگی کہ وہ ان کے سٹیٹس کے مطابق نہیں. اسے لوگوں کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ ان پڑھ عورت اس کی ساس ہے. بات بڑھنے پر بیٹے نے ایک دن ماں سے کہا, ماں اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ کوئی بھی قرض ادا کر سکتا ہوں, اس لیے آج تم مجھ پر کیے گئے اب تک کے سارے اخراجات سود سمیت ملا کر بتا دو, میں وہ ادا کر دوں گا, پھر ہم الگ الگ سکھی رہیں گے. ماں نے جواب دیا, بیٹا حساب ذرا لمبا ہے, سوچ کر بتانا پڑے گا, مجھے تھوڑا وقت چاہیے. بیٹے نے کہا, کوئی بات نہیں, پر حساب ذرا جلدی کر لینا. رات ہوئی, سب سو گئے. ماں نے ایک لوٹے میں پانی لیا اور بیٹے کے کمرے میں آئی, اور بیٹا جہاں سو رہا تھا اس کے ایک طرف پانی ڈال دیا. بیٹے نے کروٹ لے لی, ماں نے دوسری طرف بھی پانی ڈال دیا. بیٹے نے جس طرف بھی کروٹ لی, ماں اس طرف پانی ڈالتی رہی. تو پریشان ہو کر بیٹا اٹھ کر چلا اٹھا, ماں یہ کیا ہے, میرے بستر کو پانی پانی کیوں کر ڈالا؟ ماں بولی, بیٹا تو نے مجھ سے پوری زندگی کا حساب بتانے کو کہا تھا نا, میں ابھی یہ حساب لگا رہی تھی کہ میں نے کتنی راتیں تیرے بچپن میں تیرے بستر گیلا کر دینے سے جاگتے ہوئے کاٹی ہیں. یہ تو پہلی رات ہے, میں نے تو ابھی حساب شروع ہی کیا اور تو ابھی سے گھبرا گیا. سرد اور گرم زمانے کے تجھ کو کیا معلوم, وہ اکیلی تھی, سامنے تھا زمانے کا ہجوم, وہ جس نے اپنا نوالا تجھ کو کھلایا تھا, زمین پہ لیٹی تھی, سر پہ تجھ کو بٹھایا تھا. لہو بن کر رگوں میں دودھ اس کا دوڑتا ہے, توانا ہو کے اسی سے تو منہ کو موڑتا ہے. وجہ ہو کچھ بھی جب وہ آنکھ ڈب ڈباتی ہے, عرش تا فرش ہر ایک چیز لرز جاتی ہے. وہ جس نے اپنی سبھی راتیں تجھ پہ واری تھیں, رلا کے اس کو تجھے کیسے نیند آتی ہے. وہ جس کی گود اور کاندھوں کا سہارا لے کر تم نے کیا کچھ نہ زمانے سے کیا ہے حاصل. ایک لمحے کو رکو, رک کے ذرا یہ سوچو, وہ نہ ہوتی تو کیا تم اتنے ہی ہوتے قابل. رمضان
2 रकात नमाज पढ़ो जिसमें सूरह फातिहा के बाद 5 मरतबा सूरह आयतुल कुर्सी, 5 मरतबा सूरह फलक, 5 मरतबा सूरह नास पढ़नी है। और ये तमाम पढ़ने के बाद आपने दोनों रकात में इसी तरह पढ़नी है और वालिदैन को बख्श देनी है और उनके लिए मगफरत की दुआ करनी है। फातिहा के बाद 2 रकत की नमाज होगी, 2 रकत की नमाज में सूरह फातिहा के बाद आपने 5 दफा आयतुल कुर्सी, 5 मरतबा सूरह इखलास, 5 मरतबा सूरह फलक और 5 मरतबा सूरह नास। ठीक है, बिल्कुल ठीक। 5 दोनों रकात में पढ़नी है और वालिदैन को इसका सवाब पहुंचाना है, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाएगा और आपको भी उसका सवाब मिलेगा कि गोया आपकी तरफ से एक हक अदा हुआ उनकी बख्शिश और मगफरत। आगा साहब, मरहूमीन की बख्शिश के लिए हमें क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा कब्रिस्तान से गुजर रहे थे तो देखा कि कुछ लोग अपने मरहूम की कब्र पे बैठे हुए ज़ारो कतार रो रहे हैं। तो मौला ने फरमाया कि तुम लोगों को तो तरीका यह है कि 2 रकत नमाज की नियत की जाए हदिया मैयत के लिए या वालिदैन के लिए। पहली सूरह अलहम्द के बाद नाफी, ठीक है, सूरह कद्र। दूसरी रकत में सूरह अलहम्द के बाद सूरह कौसर, ठीक है। उसके बाद आप तस्बीह पढ़ें और ये हदिया कर दिए फला बिनते फला को या फला इब्ने फला को, इसका सवाब पहुंचे। आपने कहा 2 रकत होनी चाहिए, पहली रकत सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र पढ़नी चाहिए और फिर सूरह फातिहा के बाद सूरह कौसर पढ़नी चाहिए। उसके बाद तस्बीह ज़रूर पढ़ें। तस्बीह पढ़ने के बाद ये हदिया करें कि परवरदिगार मैं इस नमाज का 2 रकत का हदिया भेजता हूँ फला की रूह को, फला इब्ने फला, फला बिनते फला, जिसको भी भेजना है, माँ को, वालदा को, बाप को, किसी को भेजना, जितने लोगों को भी चाहे हदिया भेज सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे ही आप नमाज का हदिया भेजेंगे वैसे ही उस मरहूम की कब्र में 70,000 फरिश्ते साथ और रहमतों के साथ दाखिल हो जाएंगे और वो मरहूम पूछेगा कि ये किसकी तरफ से है, तो वो बताएगा, आपको दिखाएगा कि ये दुनिया में से फला तुम्हारे बेटे ने या बेटी ने तुम्हारे लिए ये हदिया भेजा है। तो वो मरहूम की रूह उस वक्त आपके लिए भी दुआ करेगी कि परवरदिगार उसकी मुसीबतों को भी दूर फरमा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक चीज और ऐड कर दूं छोटी सी इसमें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जब तुम कोई सदका किया करो तो वालिदैन के नाम से सदका किया करो कि ये मेरे वालिदैन की तरफ से है, तो आपने फरमाया उनको भी सवाब मिलेगा और तुम्हारे सवाब में भी कमी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया फरहाना साहिबा, बहुत खूबसूरत बातें फरहाना साहिबा की, आगा अब्बास साहब की। जी उफेरा, आपकी स्मूदी तैयार हो गई? बिल्कुल, मेरी स्मूदी तैयार हो गई है, ये रेडी है। अच्छा, मैं जो माशाल्लाह से इतनी प्यारी गुफ्तगू हो रही थी उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। रीमा, मेरे वालिदैन अल्लाह के हुक्म से दोनों इंतकाल कर चुके हैं, तो मैं जो करती हूँ वो ये कि इफ्तार, रमज़ान का महीना है और हम बहन भाई सारे कर रहे होते हैं कि हम इफ्तार में हम सबके घरों में एक जो एक प्लेट है एक बन के वो हमारे वालिदैन के नाम से बाहर निकलती है। और इसी तरीके से हमारे डेली रूटीन में भी है कि हमारे वालिदैन का नाम का खाना निकलता है, वो हमारे साथ नहीं लेकिन उनका खाना बनता भी है और उनका निकलता भी है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सदका जारी है कि किसी का पेट भर रहा है या कोई पेट भर, किसी का पेट भर रहा है तो हमें दुआ दे रहा है, वो हमारे वालिदैन के लिए दुआ जा रही है। तो मेरे ख्याल से वालिदैन नहीं होकर भी साथ ही होते हैं, उनकी दुआएं साथ होती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फेरा। तमाम देखने वालों ने आज का हमारा प्रोग्राम देखा, माँ के हवाले से था, इल्मी हवाले से, तिब्बी हवाले से, दीनी हवाले से, दुनियावी हवाले से, हर तरह की बातों को हम लेकर चलें, आप तक पहुँचाई हैं। मुझे यकीन है कि आपको तमाम बातें पसंद आई होंगी। आज न्यूज़ के जितने भी देखने वाले हैं उनसे मैं इजाज़त चाहूँगी और आज इंटरटेनमेंट के सामीन से 8 बजे दोबारा मुलाकात होगी। इस खूबसूरत बात के साथ अपनी गुफ्तगू को मैं ख़त्म करूँगी और इस ट्रांसमिशन को कि सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के निकलने को सवेरा नहीं कहते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।